ناظرین، پچھلے دنوں نورین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ متعارف کرایا گیا۔ حضرت، نورین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو آپ نے متعارف کرایا تو ہر چیز کا کسی نہ کسی کوئی بھی چیز ہو اس کا کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے کہ دن رات ہمارے معاشرے میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، بالکل روحانی معاملات آتے ہیں تو اس میں سے بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم پہ کچھ کروایا ہوا ہے، اپنے آپ کو کیوں نہیں پہچان پاتے۔ تو فلاں ادارہ ہے وہ فری میں کورسز کرا رہا ہے، ابو نے کہہ دیا ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننا ہے۔ سائیکالوجی کی بہت ساری قسمیں ہیں، اچھا، اس میں سے ایک قسم ہے پریفرنس سائیکالوجی، صحیح۔ انسان کی ترجیحات کیا ہیں۔ تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو نورین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے یہ ایک خلا کو دور کرنے کے لیے سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ایک بڑا فضل ہوا۔ بالکل، انسان کو جب غصہ آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہی پوچھنا چاہیے کیا تم بیمار ہو۔ اچھا، تو یہ اگر کورس اگر ہم کرتے ہیں جی، تو کم سے کم ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا ہیں۔ ہم کیا ہیں۔ جنہوں نے عمل کیا ہے ماشاءاللہ رزلٹ 101% ہے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ تو یہ ساری جو ہے دنیاوی فیلڈ ہے، تو کیا کوئی اسلامک کورس بھی جو ہے اس انسٹیٹیوٹ کے تحت کرائے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ڈسکشن ود نورین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود حضرت علامہ سید ذوالقرنین اشرفی الجیلانی مدظ اللہ العالی ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، پچھلے دنوں نورین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ متعارف کرایا گیا۔ یہ نورین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے کیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور ان میں کون کون سے کورسز کرائے جائیں گے، ہم آج اس کے متعلق حضرت سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ سید ذوالقرنین اشرفی موجود ہے۔ حضرت، نورین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو آپ نے متعارف کرایا تو ہر چیز کا کسی نہ کسی کوئی بھی چیز ہو اس کا کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو نورین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے کیا مقاصد ہیں، کس مقصد یا کس پرپس کے تحت اس کو متعارف کرایا گیا؟ ماشاءاللہ شابیر، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ نورین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ ایک فلسفے کے تحت قائم کیا گیا۔ اچھا، وہ فلسفہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دن رات ہمارے معاشرے میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ مسائل سائیکالوجیکل پرابلمس ہیں، کچھ اسپریچول پرابلمس ہیں، یعنی روحانی مسائل بھی ہیں۔ بالکل، مگر جو ہمارے پاس روحانی معاملات آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے خانقاہی سلسلہ ایک بالکل روحانی معاملات آتے ہیں، تو اس میں سے بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم پہ کچھ کروایا ہوا ہے، اچھا حالانکہ وہ ان کو سائیکالوجیکل پرابلم ہوتا ہے، اچھا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں کافی عرصے سے اس بات کو لے کے پریشان تھا کہ یہ لوگ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کیوں نہیں پہچان پاتے۔ پھر اگر ہم نوجوانوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، جی، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، بالکل اسی طرح ہم کیا سیکھیں کیا نہیں سیکھیں۔ جب میٹرک کر لیتے ہیں دوست کہتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں ادارہ ہے وہ فری میں کورسز کرا رہا ہے، تو پھر وہاں چلے جاتے ہیں۔ جی، پھر 2 مہینے وہاں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا، اچھا، پھر نکل کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ عام معاشرے کے نوجوانوں کا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح جب ایجوکیشنل کے انتخاب کا مسئلہ ہے کہ کیا پڑھنا ہے، تب بھی یہی معاملہ ہے کہ ابو نے کہہ دیا ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بن رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کام کے لیے ہے ہی نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی طرح امی نے کہہ دیا انجینئر بن رہا ہے تو انجینئر فیلڈ میں چلے گئے، اسی فیلڈ میں چلے گئے۔ اچھا، ابا اگر کاروباری ہیں تو انہوں نے بھی یہ ٹھان رکھے کہ میں نے اپنے بچے کو کاروباری بنانا ہے۔ حالانکہ بچہ اس کام کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو مجھے یہ چیز بڑی پریشان کرتی تھی۔ زمانہ طالب علمی صحیح، ویسے بھی ابھی بھی ہم طالب علم ہی ہیں، ہمارے ٹیچرز ماشاءاللہ ہمیں پڑھاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ مگر جس دور میں ہم لوگ پڑھتے تھے نور حمزہ میں، اس وقت بھی میں یہی سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے، کس بندے کو کیا کرنا چاہیے۔ ہر کسی کے اندر الگ صلاحیت ہے، اس کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آنا چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کے پیش نظر نا پچھلے دنوں میں نے ویسے تو میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں، صحیح، اور ابھی بھی آپ دیکھیں نا جہاں میں پڑھتا ہوں بیٹھ کے، جو میرے اسٹڈی ٹیبل ہے وہاں ساری نفسیات کی کتابیں اور ماشاءاللہ ساری اور اپنے تصوف کی کتابیں
آپ کو تفاسیر یہ ساری چیزیں ملیں. تو ہمارے ایک ٹیچر ہیں ڈاکٹر قمر الحسن, ان سے میرا رابطہ ہو گیا کسی طرح. اچھا. تو اب میں ان کو بھی کسی دن جو ہے نا ان کے ساتھ پروگرام نشر کریں گے ہم. تو ان سے میرا رابطہ ہوا پھر ان سے. تو وہ پرسنالٹی ٹائپ کے بڑے ماسٹر ہیں. اچھا. یعنی فاؤنڈر ہیں پاکستان میں وہ اس علم کو لانے والے. یعنی سائیکالوجی کون کس کی صلاحیت رکھتا ہے, صلاحیت کو پہچاننا. جی 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 زبردست, ماشاءاللہ. اچھا اچھا. سائیکالوجی کی بہت ساری قسمیں ہیں. اچھا. اس میں سے ایک قسم ہے پریفرنس سائیکالوجی. صحیح. انسان کی ترجیحات کیا ہیں. تو وہ پریفرنس سائیکالوجی میں ایک ٹاپک آتا ہے پرسنالٹی ٹائپ. تو وہ ایک اس ٹاپک کے ایسے ماہر ہیں, فاؤنڈر ہیں وہ پاکستان میں اس علم کو بانٹنے والے. تو ان سے میں نے وہ کورس کیا, سرٹیفکیشن بھی میری آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی اور وہ ساری چیزیں. تو ان سے پھر ہم نے ایک ایک چیز پر ڈسکس کیا. یعنی کارل یونگ ہے, اس کی تھیوری پر یہ پوری ایک پرسنالٹی ٹائپ کا جو علم ہے کارل یونگ کی تھیوری پر بیس کرتا ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, پھر یہاں تک کہ ہر بندہ جو ہے اس کی ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے, اس کی کچھ خصوصیات ہیں, کچھ خامیاں ہیں. صحیح. کارل یونگ کہتا ہے کہ انسان 16 طرح کے, تو وہ 16 طرح کے انسان کون کون سے ہیں. صحیح. کون سا انسان کس کام کے لیے بنا ہے. صحیح. کس کو کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے. صحیح. صحیح. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فیلرز ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں تھنکرز ہوتے ہیں. صحیح. کچھ کا انٹیوژن بہت تیز ہوتا ہے, کچھ کا جو ہے نا وہ سینسرز ہوتے ہیں. انٹیوژن مینس وہ بہت زیادہ, یعنی چھٹی حس اس کی بہت تیز ہوتی ہے, یعنی فوراً پرکھ جاتے ہیں. جیسے میرے ٹائپ کے لوگ ہیں نا, جی ہاں, ہم چھٹی حس والے لوگ ہیں. اچھا. ہاں, اور آپ کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سینسر ہیں. اچھا. تو سینسر سے کیا مراد جیسے؟ ہاں, سینسر سے مراد یہ ہے کہ جو حواس خمسہ سے علم لیتے, جو بتا دیا نا اس پر وہ قائم رہتے, زیادہ غور و فکر نہیں کرتے. اچھا. صحیح صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی فکر تو اتنے تو ایکسپرٹ ہم بھی ہو گئے اب. جی ماشاء اللہ, زبردست. ٹھیک. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں انٹروورٹ ہوتے ہیں, وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. جی. وہ کتابوں کی دنیا میں رہتے ہیں, ان کو آپ کتاب دے کے بٹھا دیں تو وہ بیٹھے رہتے ہیں. اچھا, یہ چیز بچوں میں بھی ہے, آپ بچوں کو بھی پرکھ سکتے ہیں. یعنی جو بچہ اکیلے تنہا رہتا ہے نا, وہ انٹروورٹ ہے. اچھا. یعنی وہ اکیلے تنہا. تو یہ تو اچھا ہے کہ بچپن میں ہی دیکھ لیا جائے یہ کون سی جو ہے نا کیٹیگری میں فال کرتا ہے, تو اسے اسی کیٹیگری میں آگے کر دیا جائے. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے. صحیح. تو ہم نے تو اپنے اسکول میں اور اپنے جامعہ طاہر اشرف میں اس چیز کو نافذ کر دیا. ہر بچے کے پاس صحیح, بہت زبردست, تاکہ ان کے مستقبل کا اچھا فیصلہ کیا جا سکے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں, میرے اور آپ کی طرح. ان کو لوگ چاہیے. صحیح. وہ انگیج ہونا پسند کرتے ہیں, باہر کی دنیا میں لوگوں کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں. بالکل. تو اگر انٹروورٹ بندے کو آپ لوگوں کے ساتھ بٹھا دیں گے نا, وہ بور ہو جائے گا, نہیں کر پائے گا, وہ پریشان رہے گا. آج آدھی دنیا اسی وجہ سے پریشان ہے. اور جو ایکسٹروورٹ ہے صحیح, ان کو آپ اکیلے تنہا بٹھا دیں تو وہ پاگل ہو جائے گا. پاگل ہو جائے گا. یہی وجہ ہے. اچھا, یہ چیز صرف اور صرف اس میں نہیں ہے کہ آپ کیریئر کا انتخاب کریں, ریلیشن شپ میں بھی ہے. اچھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شوہر جو ہے نا جی وہ ایکسٹروورٹ ہوتا ہے. صحیح. اور وہ لوگوں سے ملنا چاہتا ہے, اور بیوی انٹروورٹ ہوتی ہے. ہاں, تو یہ تو آپس میں جو ہے نا بڑا مسئلہ کلیش ہوگا. بالکل اسی طرح. تو میں اور ہمارے ٹیچرز ہم سب مل کر یہی کمپین کر رہے ہیں. یہ جو ادارہ ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پہچان لیں. بڑا جو ہے نا حضرت, یعنی مقصد سن کے مزہ آیا, اور جو ایک خلا تھی جی, اس خلا کو دور کیا گیا. خلا کو تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو نورین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, یہ ایک خلا کو دور کرنے کے لیے سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ایک بڑا فضل ہوا. بالکل. مسلمانوں کو اپنی فیلنگس معلوم ہوئی کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. ایسا ہی ہے شابیر. میں آپ کو بتاؤں کہ جس کو بھی میں نے پرسنالٹی ٹائپ بتائی ہے نا, جی ہاں جی, ہم رپورٹ دیتے ہیں پوری. صحیح. کہ آپ کی یہ رپورٹ ہے, آپ اس کی اسٹڈی کریں. صحیح. اچھا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی یہ پرسنالٹی ہے, تو آپ کے یہ گرے ایریاز ہے, یعنی یہ وہ خامیاں ہیں آپ کی جن کو آپ کو صحیح کرنا ہے. اچھا. اور یہ آپ کی خصوصیات ہیں, ان کو آپ کو اور پالش کر.
تو یہ تو بندہ جو ہے نا دنیا میں بھی جو ہے نا یقیناً کامیاب ہو جائے گا. بالکل ہو جائے. اور اگر وہ اسی راہ میں دینی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھے تو ہم بھی کامیاب. جی 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 میں بھی اسی پر آنے والا تھا اچھا کہ کارل یونگ اور اس کے بعد جو اس پر تحقیقات ہوتی رہی اور اب تک ہو رہی ہے, یہ چیز باہر تو ہے, یعنی یورپ امریکہ اور ادھر ادھر تو ہے, یہاں پاکستان میں نہیں تھی. اچھا. تو اب ہماری یہ کوشش ہے کہ دینی علوم کو بھی نا, یعنی جتنے علوم میں نے آپ نے ہم سب نے پڑھے, دینی علوم کو بھی ٹائپس کے اندر تقسیم کر دیا جائے. زبردست کام کہ کون سا بندہ ہے وہ کس علم پڑھنے کا ماہر بن سکتا ہے. یعنی اگر کسی شخص میں فقہ کی جستجو ہے تو اس کو فقہ کی کیٹیگری میں فال کر دیا. اچھا, تفسیر ہے, ایسا ہی ہے, محدث ہیں, بالکل بالکل. میں کل اپنے ٹیچر سے یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ جو اینٹی پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا, یعنی جن کا انٹیوژن بہت تیز ہوتا ہے, چھٹی حص, اور جن لوگوں کی تھنکنگ بہت تیز ہوتی ہے, صحیح, یعنی وہ فیصلے کرتے ہیں سوچ بچار اور درست فیصلے کرتے ہیں. ہاں, تو وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو منطق فلسفے پڑھنے والے ہوتے ہیں. جی زبردست. وہ منطق نہیں ہے منطق فلسفہ پڑھنا, وہی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں مدرسوں میں بھی اور دیگر ہر کسی کو سب پڑھا رہے نہیں ہوتا. ہر بندے کا پوٹینشیل ہی نہیں ہوتا. جس کا پوٹینشیل ہے وہ کرے تو وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائے گا. اچھا, جو تھنکر نہیں ہوتے, فیلر ہوتے ہیں, جیسے آپ ہیں, آپ فیلر ہیں. جی ہاں, میں تھنکر ہوں, آپ فیلر ہیں. جی, یعنی ہر چیز کو فیل کر جاتے ہیں. اچھائی بھی ہے نا تو اس کو فوراً فیل کرتے ہیں. فیل کرنے کوئی آپ کو جیسے کوئی آپ کی تعریف کرتا ہوگا, آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. جی, آپ کو بھی لوگوں کی تعریف کرنا اچھا لگتا ہے. ایسا ہی ہے نا. ایسا ہی. مگر ہم ایسے نہیں. اچھا, ہاں, ہم تھنکرز ہیں. ہمیں زیادہ تعریف بھی کوئی کرتا ہے نا, بس ٹھیک ہے. تو مطلب آپ کس سینیریو میں لے جاتے کوئی تعریف کرتا ہے تو؟ ہاں, ہمیں نا عجیب سا محسوس ہوتا ہے. یہ پرسنالٹی ہے ہماری, ایسے عجیب سا محسوس ہونا شروع ہو جاتا. تو جیسے ہمیں کوئی برا بھی کہے تو ہمیں برا لگ جائے گا. ہاں, کوئی برا کہے آپ کو تو کیا ہوگا؟ ہم پتہ ہے جو ہمارے ٹیچرز ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو شخص فیلر ہے نا, جی, اس کے اندر بہتری لے کر آنی ہے تو اس کی تعریف کرنی پڑے گی. اچھا, جی زبردست. اور جو ہمارے جیسے تھنکرز ہیں نا, جی ہاں, ان کے اندر بہتری لے کے آنی ہے تو تنقید کرنی پڑے. اچھا, صحیح, کیونکہ تعریف کو پسند نہیں کرتے. تنقید کریں گے تو وہ پھر اس کو الگ وہ سوچے گا, وہی تھنکر ہے تو وہ سوچے گا کیسے تنقید کی تو کس کیوں بھی. صحیح. تو یہ سارا علم ہے, اس کو ہم نے پھیلانا ہے. جی, تاکہ جو ریلیشن شپس کے بھی مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں. جی, اور کیریئر کے مسائل بھی حل ہو جائیں. اور خاص طور پہ جو ہمارے مدارس میں دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں کہ کون بندہ کس کام کا ہے, کس کام کا نہیں ہے. اب جو ایکسٹروورٹ بندہ ہے نا, اس کو اگر انٹروورٹ کا کام, یعنی کمپیوٹر پہ آپ اس کو بٹھا دیں تو وہ نہیں کر پائے گا, پریشان رہے گا. وہ سمجھ بھی جائے گا کمپیوٹر کو, لیکن وہ اس میں آگے نہیں بڑھ پائے گا. نہیں. جی, صحیح. تو ہم جو ہے نا وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان جب اپنی ترجیحات کو پیش نظر رکھتا ہے نا, جی ہاں, تو وہ جلدی سیکھ بھی جاتا ہے. صحیح. دو چیزیں, ایک تو جلدی سیکھ جاتا ہے, اور دوسری چیز یہ کہ اس کو اس میں مزہ آنے لگتا ہے. ایسے ہی وہ بوڑھا نہیں ہوتا. بوڑھا نہیں ہوتا, اس کو اپنے ہر کام میں مزہ آ رہا ہوتا یار, یہ کام تو بالکل. تو یہ ایک بنیادی کورس ہے اس کا, جو ہے نا اپنے اکیڈمی کا. یعنی یہ سوچ تھی ہماری جو میں نے آپ کو بتایا نا, تو اس کا ایک کورس ہے. پھر اس کے مختلف اور بھی کورسز ہیں. اچھا, جی. تو یہ ایک میرا ایک فلسفہ تھا, ایک دل میں ایک تکلیف تھی جو اللہ پاک نے دور کی. ہاں, اللہ پاک نے. اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ سلسلہ اور زیادہ بڑھے گا. آمین انشاءاللہ, ضرور. یعنی یہ مقصد سن کے اور آپ کی فیلنگز کو ہم سمجھ کے یہاں تک پہنچے کہ جو خلا تھی, ایک تو تھا مدرسے والا طبقہ, ایک تھا کاروباری یا دنیا دار طبقہ, وہ کبھی بھی مدرسے نہیں آ سکے گا. بالکل ایسے. تو جو بیچ میں خلا تھی نا, یہ انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ اس خلا کو پر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا حضرت, یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں کیا صرف یہی کورس ہے یا مختلف کورس بھی کرائے جائیں گے؟ اگر ہیں مختلف کورس تو کون کون سے کورس ہوں گے, اور کون سے طبقے والے افراد آپ سے رابطہ کریں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں نا ہم نے پہلے تو یہ کورس رکھا تھا نو یور سیلف. جی. اور بھی کورسز ڈیزائن تو کیے ہوئے. تو اینگر مینجمنٹ کورس, آپ کو پتہ ہے غصہ ایک ایسی بیماری ہے. بالکل. تو اچھا, عام لوگ بیان کرتے ہیں نا, ٹرینرز, کوچنگ کرنے والے جتنے ہیں کوچ,
تو وہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہوتا بالکل بالکل ہے، مگر ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے دین سمجھائیں، زبردست پھر اس کے ساتھ ساتھ یہی بتا دیں کہ بھائی ماہر نفسیات نے یہ بھی لکھا ہے، صحیح تو پھر جو ہے نا اصلاح بہت اچھے انداز سے ہو جاتی ہے. بالکل ہو جائے گی. اور ہم تو حضور علیہ السلام کے حدیث لے آتے ہیں، الحمدللہ ہم پھر قرآن کی آیات لے آتے ہیں اور واقعات صحابہ کے لے آتے ہیں، تو خود بخود جو ہے نا انسان کو محسوس ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اینگر مینجمنٹ کا کورس میں نے جب کیا تھا کافی دن پہلے، تو میں کہتا ہوں جو اینگر مینجمنٹ کا کورس کر لینا ہمارے ادارے سے، جی اس کا غصہ ختم ہو جائے. اچھا بالکل زیرو ہو جائے گا. بالکل زیرو ہو جائے گا. اچھا ہاں وہ ان باتوں پہ عمل کر لے جو ہم بتا رہے ہیں. تو ان باتوں میں کیا قرآن و حدیث ہاں کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث بھی ہے، اس میں کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہیں جو آپ نے کرنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے، اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے، صحیح اپنے آپ کو. یعنی اتنا غصے کی وجہ سے میں نے اتنے گھر ٹوٹتے دیکھے نا، بالکل اتنے گھر ٹوٹتے دیکھے. غصہ ہی وجہ بنتا ہے ہر چیز کی فساد کا. غصے میں 3 لفظ بول دیے، یہ رشتہ ختم. اب بچے رول رہے ہیں ساری. بالکل ایسے. اور غصے میں جو تو میرا یہ ایک پرسیپشن ہے کہ اس بیماری کو نفسیاتی بیماری ہے. جی ہاں سب سے پہلے ہم یہی کہتے ہیں کیا آپ بیمار ہیں؟ اچھا ہاں یعنی بیماری سے مراد نفسیاتی بیمار یعنی بخار ہونا. بالکل بالکل بالکل. انسان کو جب غصہ آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہی پوچھنا چاہیے کیا تم بیمار ہو. اچھا یعنی بیمار آدمی اتنا غصہ کرتا ہے، جو صحت مند ذہن ہوتا ہے نا جی اس کو غصہ نہیں آتا. واہ بالکل. یہ بھی ایک ہمارا کورس ہے، اینگر مینجمنٹ کا ہے، ٹائم مینجمنٹ کا کورس ہے. اچھا ٹائم مینجمنٹ یعنی وقت پہ کام وقت کی پابندی. ویسے میں بتاؤں میری بھی پرسنالٹی ہے اچھا پرسیور، تو میرے لیے ٹائم مینجمنٹ ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا یہ تو آپ میری ٹیم سے ہی پوچھ سکتے ہیں، یہ لوگ بیچارے آ کے بیٹھے رہتے ہیں. اچھا شاہ صاحب آ ریکارڈنگ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. صحیح لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے نا. ہاں ہم تو پہچان ہی نہیں سکے. جی تو یہ اگر کورس اگر ہم کرتے ہیں جی تو کم سے کم ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا ہیں. ہم کیا ہیں، تو ہم اس طرح اپنی زندگی بھی گزار سکیں گے. بالکل. اور پھر آپ نے بتایا کہ آپ کی پریفرنس جو ہے قرآن و حدیث ہے. بالکل ایسا ہی. قرآن و حدیث اور دین اور دنیا ساتھ ساتھ جب تک رہے گا تو دین بھی بہتر ہو جائے گی، دنیا بھی ہماری بہتر ہے. زبردست بہت زبردست. یہی تو ہم سماج میں کس طرح رہے، جی معاشرے میں ہم نے کیسے سانس لینا ہے، کس طرح لوگوں سے بیہیو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ان سب جو معاملات ہیں ان کے کورسز ہماری آپ کو اکیڈمی میں ضرور ملیں گے. اچھا ہمارے انسٹیٹیوٹ میں انشاءاللہ یہ کورسز ضرور ملیں گے. صحیح زبردست ماشاء اللہ. اچھا حضرت آپ دیکھیں اگر ہم اپنے آس پاس یا معاشرے کو دیکھیں تو ایک بے یقینی کی فضا قائم ہے. ہر شخص پریشان ہے اور یعنی اس کے اندر اعتماد ہی نہیں رہا. اعتماد نہیں تو اس کو قلبی سکون بھی نہیں ہے. صحیح ایسا ہی ہے. تو خود کو پہچاننا یا نو یور سیلف کے حوالے سے یہ آپ جو کورس آپ نے ہمیں بتایا اس میں کیا چیز ہوگی اور بندہ کس طرح خود کو پہچانے گا اور پھر جو ہے نا معاشرے میں سروائیو کر سکے گا؟ بالکل بالکل. یہ بہت بنیادی چیز ہے. انسان جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے نا جی اور اپنے گرد رہنے والے لوگوں کو پہچان لیتا ہے، زندگی آسان ہو جاتی. اچھا بالکل آسان ہو جاتی. اس کو پتہ ہے کہ اگر میری پرسنالٹی ہے، میں ایکسٹروورٹ ہوں، تو میرے ساتھ رہنے والے ایکسٹروورٹ نہیں ہیں. بالکل ان کو پسند نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں سے ملیں. بالکل ایسا. تو ان کو وہی کام کرنے تھے. ان سے کہیں ضرور کہ وہ تھوڑا ایکسٹروورٹ ہاں تھوڑا سا بیٹھے، فورس نہیں کرے. اچھا جب ہم فورس کرتے ہیں کہ بھائی نہیں آؤ بیٹھو، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں میں کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو ملنا نہیں چاہتا. ایسا ہی وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے. صحیح. تو والدین کو اسی بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ بچہ آ کے ہمارا بیٹھتا نہیں. جی. اور پھر کمپیئر کر رہے ہوتے. ایک تو یہ غصہ غلط، ہاں دوسرا پھر کمپیئر کرنا، دیکھو وہ بچہ تو وہ بیٹھا ہے، آپ نہیں بیٹھ رہے. حضرت یہ اگر آپ کی بات ہم مانیں کہ انٹروورٹس جو ہے اس کو اس کے کام پہ چھوڑ دیا جائے جی تو بسا اوقات اکیلے بیٹھنے سے بھی جو ہے نا شیطانی خیالات کافی آ جاتے. بالکل بالکل. اور پھر جو ہے وہ شیطانی خیالات اتنے جو ہو جاتے ہیں کہ بندہ کبھی کبھار خودکشی کی طرف بھی چلا جاتا ہے. بالکل بالکل ایسی بات. وہ مطلب ایک جو ہے نا یعنی ہو سکتا ہے کہ تھنکر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کیٹیگری الگ ہو، انٹروورٹس کی کیٹیگری الگ ہو، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تنہا بیٹھنا یہ جو ہے نا خودکشی کی طرف یا اس طرح برے اقدام کی طرف لے جاتے ہیں. اچھا یہاں میرا تنہائی سے مراد یہ ہے کہ وہ اکیلے کوئی کام کر رہا ہو. اچھا ہاں جیسے وہ انٹروورٹ ہے تو وہ کتاب پڑھ رہا ہوگا. اچھا. یا وہ اپنے کسی کام میں مشغول ہوگا. یعنی اس کو لوگوں سے ملنا اچھا نہیں لگتا، اپنے کام میں وہ مشغول ہوتا ہے.
تنہائی سے مراد وہ تنہائی نہیں، ہاں صحیح تنہائی سے مراد یہ ہے کہ وہ جیسے کمپیوٹر میں بیٹھا ہوا اکیلا ہی ہے نا، ہاں تو اسی کام میں لگا ہوا ہے، تنہا اس کو فضول نہ بیٹھے، فضول یہ نہ کہہ بیٹھے۔ رہے ہیں۔ ہاں وہ تو ہم خود بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو انٹروورٹس ہیں ان کے لیے پھر یہ کام ہے، وہ یہ کام کیا بھی آپ کے پاس کہا۔ ہاں ٹیلنٹس ہر کسی کے اور ہر کسی کی جو خامیاں ہیں سب ہم اس پہ دیتے ہیں۔ تو ہم جب اس کورس کو بھی شروع کرتے ہیں نا اپنے، تو سب سے پہلے ہماری 2 کلاسیں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ ابھی تو لائیو ہو رہی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ہم اس کو ریکارڈڈ کر دیں گے، کیونکہ آگے پھر میرے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ پھر پہلے وہ 2 کلاسیں لے لیں، پھر ہم رپورٹ دیتے ہیں۔ ہاں وہ شخصیت کی پوری رپورٹ دیتا ہے کہ آپ کی شخصیت یہ، آپ پڑھیں اپنے آپ کو پڑھیں، اپنے آپ کو پڑھیں۔ بڑی بڑی کتابیں تو پڑھ لی ہیں۔ آج میں آپ کو کبھی آج میری بات ہو رہی تھی اپنے ٹیچر سے، ڈاکٹر قمر صاحب سے، جی تو وہ کہہ رہے تھے کہ کتنے سائیکالوجسٹ ایسے ہیں جن کو اپنی ٹائپ کا نہیں پتا، یعنی وہ اتنے عرصے سے سائیکالوجی پڑھاتے آ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں لیکن اپنے بارے میں نہیں پتا۔ تو یہ تو حضرت بڑا مسئلہ ہماری کیا اسٹرینتھ ہے۔ جی ہاں، تو یہ ایک بنیادی چیز ہمارا جو نو یور سیلف کا کورس ہے نا، یہ اسی لیے کہ اپنے آپ کو پہچان لیں گے، اپنے گرد لوگوں کو پہچان لیں گے، جیسے فیملی ممبرس کو پہچان لیں کہ کون کس ٹائپ کا بندہ ہے، پھر اس کو اسی ٹائپ کے مطابق ڈیل کریں۔ اور پھر آگے جب ہمارا لائیو سیشن ہوتا ہے یا کوچنگ سیشنز ہوتے ہیں ہمارے، جی ہاں، تو پھر ہم اس میں بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کی ٹائپ یہ ہے، آپ کے پارٹنر کی ٹائپ یہ ہے، صحیح، تو پھر آپ تھوڑا یہ کام کریں۔ پھر آپ یعنی اگر وہ ایکسٹروورٹ ہے صحیح اور آپ انٹروورٹ ہے، تو آپ تھوڑا ایکسٹروورٹ سیکھ لیں، تو سیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں سیکھا جا سکتا ہے، یعنی ایکٹ کیا جا سکتا ہے، فطرت تبدیل نہیں، ایسے یہ نہیں ایکٹنگ کرنی جائے کہ میں سب کے ساتھ مل کے بیٹھ رہا ہوں، ایسا ہی ہے، صحیح۔ کئی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جو وائف ہوتی ہے جی وہ تھنکر ہوتی ہے، اور جو ہسبینڈ ہے وہ فیلر ہے، تو تھنکر اور فیلر کی بڑا کلیش رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ اپنی سوچ میں لگا ہوا ہوگا، غور و فکر کر رہا ہوگا، وہی سمجھ رہا ہوگا کہ میرے سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہی بڑا کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے۔ تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ فیلر کو یہ چاہیے تھوڑی سی تھنکنگ سیکھ لے، اچھا، اور تھنکر کو یہ چاہیے تھوڑی سی فیلنگ سیکھ لے، یعنی ایکٹ کرے، ٹھیک ہے، تو رشتہ مضبوط رہے، قائم رہے، کہیں نہ کہیں سے جو خلا ہے وہ پور ہو جائے گی، جتنی حد تک پور کر سکے۔ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے عمل کیا ہے ماشاءاللہ رزلٹ 101% ہے، 101% رزلٹ۔ میرے پاس ایک کیس آیا، میں ابھی اس پروگرام کے توسط سے ڈسکس کرتا ہوں، تو ان کی جو والدہ ہے وہ جے پرسنالٹی کی، ہاں، اور وہ خود پی پرسنالٹی ہوتے ہیں۔ صحیح، جے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مینیجرز ہوتے ہیں، صحیح، ہاں، ہر چیز کو مینیج کرنا، اور جو پی پرسنالٹی ہوتے ہیں وہ میرے جیسے ہوتے ہیں، اچھا، یعنی ان سے مینجمنٹ اتنی اچھی نہیں ہوتی، مگر پرابلم سالونگ پرسنالٹی ہوتے ہیں، جو بھی مسئلہ بڑے سے بڑا ہم حل کر دیں گے۔ صحیح۔ تو اب والدہ یہ چاہتی ہیں بچے سے کہ یہ ٹائم پہ اٹھے، ٹائم پہ پڑھے، ٹائم پہ کرے، صحیح، کیونکہ وہ جے پرسنالٹی اور بچہ بیچارہ پی پرسنالٹی، تو وہ تو کبھی مینیج کر ہی نہیں پائے، ان سے ٹائم مینجمنٹ تو ہوتی نہیں ہوگی نہیں۔ صحیح، اب جو والدہ ہے وہ اس کو بیچارے کو بیوقوف سمجھ رہی ہے، اچھا، اور بچہ اپنی والدہ کو بیوقوف سمجھ رہا ہے، یعنی یوں کہنا ہے کہ وہ اپنی والدہ سے تم ہو رہا ہے کہ ایسا ہی ڈانٹ ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، یہی ہوتا ہے۔ تو جب ایک دوسرے کو سمجھ لیا ہے نا، جی ہاں، خود بخود زندگی آسان ہو جائے، بالکل، خود بخود ان کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا ہمارے کام یہ ہیں اور فلاں کے کام یہ ہے، تو اس کو وہ کام کرنے دیں جو اس کے لیے پریفر بہتر ہے، صحیح ہے، اور خود وہ کام کریں جو آپ کے لیے بالکل صحیح ہے نا۔ صحیح، تو پھر ہمارے سارے معاملات، یعنی بیماریاں بھی صحیح ہوتی دیکھی میں نے۔ اچھا، بیماری بھی صرف اسی وجہ سے تھی، وہ ٹینشن کی وجہ سے، کہ یہ کام میرا ہے نہیں اور میں کر رہا ہوں۔ جب اپنا کام نہیں کریں گے نا، جو جس کام کے لیے بنے ہیں، جی ہاں، جب وہ کام نہیں کریں گے تو پریشان ہوگا، پریشانی سے بیماریاں آئیں گی، بیماریاں، ٹینشن، بلڈ ڈائبٹیز، ہارٹ میں پیشنٹ ہو جاتے ہیں لوگ اسی وجہ سے۔ تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ صحیح، یہ ہمارا نو یور سیلف جو کورس ہے، یہ بنیادی کورس ہے ہمارا۔ صحیح، تو اس کورس میں ہم یہ ساری چیزیں سمجھاتے ہیں۔ جی، ہم کہتے ہیں اب آپ اپنے بارے میں پڑھتے جائیں، اور گوگل پہ سب کچھ موجود ہے،
پھر وہ اپنی پرسنالٹی ٹائپ لکھیں, گوگل سے پوچھتے رہے کہ بھائی میرا یہ وہ لاکھوں چیزیں مل جائیں گی اس کے متعلق جو کا. ایپس بھی بنے ہوئے ہیں, ویب سائٹس بھی ہیں, سب کچھ ہے. جی اچھا حضرت, آپ نے جو ہمیں بتایا کہ آپ جو ہے نفسیات کے بارے میں بتاتے ہیں اور کون سا بندہ کون سی کیٹیگری میں فال کرتا ہے, تو یہ ساری جو ہے دنیاوی فیلڈ ہے, تو کیا کوئی اسلامک کورس بھی جو ہے اس انسٹیٹیوٹ کے تحت کرائے جائیں گے؟ بالکل, اور اگر کرائے جا رہے ہیں تو کون سے جو ہے نا کورسز ہوں گے, ذرا اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں. بالکل بالکل. دیکھیں شابیر, ہم کتنا بھی کوئی بھی علم پڑھ لیں نا, جی حل صرف حضور کا دین ہے, مسئلہ ہم ہے, زبردست. حل وہی ہے. جی تو ہم تو یعنی لوگوں کو اس ساری چیزیں بتا کے نا, ہم ان کو لے آتے ہیں اسلام کی طرف. زبردست. اور اسلامک کورسز ہم ابھی شروع کر رہے ہیں, یعنی آن لائن قرآن پڑھانے کا سلسلہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں, آن لائن احادیث پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں. اور ایک کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہماری ٹیم نے, وہ ہے کہ پرنسپلز آف اسلام کورس, یعنی جو بنیادی عقائد ہیں صحیح ان کے بارے میں بتائیں. ایک نماز کورس ہے, نماز کے بارے میں لوگ سیکھیں, اور سب آن لائن, سب آن لائن ہے. جب تک ہماری کوئی الگ کوئی بلڈنگ نہیں ہو جاتی ہے, جی جی, اس وقت تک یہ سب آن لائن. یہ تو آن لائن کا اچھا ہے نا, پوری دنیا سے لوگ, پوری دنیا سے, اور الحمد للہ یورپ سے لوگ ہمیں رابطہ کر رہے ہیں, ماشاء اللہ, اور یو کے سے, یو ایس اے سے لوگ ہمیں رابطہ کر رہے ہیں اور یہ کورسز لے رہے ہیں. تو جو ہمارے دینی کورسز ہیں نا, وہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان کے, اپنے دین کو پہچان کے, ہم پر دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے. زبردست. یعنی جی, جب دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے, خود بخود زندگیوں میں بہاریں آ جائیں گے. زبردست. حل یہی ہے, حل کوئی اور نہیں ہے. نہیں, آپ کتنی بھی چیزیں پڑھ لیں, میں نے تو بہت کتابیں پڑھ لی اب تو, یعنی مجھے نا اب یہ کتابیں پڑھ کے تھوڑا سا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, عجیب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, پھر ہم کیا کرتے ہیں, کوئی تصوف کی کتاب اٹھا, زبردست, وہ روحانیت ہے, بالکل, وہ سراسر روحانیت. اور پھر کوئی تفسیر کی کتاب اٹھا لیتے ہیں, کوئی سیرت کی کتاب اٹھا لیتے ہیں. تو دنیاوی کتب پڑھ کے زنگ لگ جائے گا تو اس میں زنگ دھل جائے گا. ہاں, یہ چیزیں صرف اس لیے رکھی ہم نے تاکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسانی ہو, ورنہ اصل تو حضور کا دین ہے. حضور کا دین اگر کوئی صحیح سمجھ لے, اس پر عمل کر لے, تو یہ ایک ٹول ہے, ایک طریقہ کار ہے جو ہم نے وہاں سے لیا ہے. باقی چیزیں تو وہی ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام, اور سارے وہی کورسز جو عام ہمارے چل رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پیجز پہ بھی ناظرین دیکھ سکتے ہیں, تو ہمارے پیج پہ وہ سارے کورسز آتے رہتے ہیں. تو اس میں سے جو کورس لینا چاہیں, جو ٹائم ان کو سوٹ کرے. اچھا, ٹائم اسپیس سے بھی تو باہر آ گئے نا. اچھا, کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک کورس لیا ہے اور آپ اس ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, لائیو ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس, لائیو. اچھا, ریکارڈنگ بھی ساتھ چل رہی ہے. ریکارڈنگ ساری کلاسز, جس بھی ٹائم پہ اگر فری ہو تو وہ آپ کی کلاسز دیکھ کے اپنی جو ہے نا اپنی زندگی گزار سکتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. تو بس میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ پڑھائی کی طرف آ جائیں, بالکل, سیکھ لیں. اتنی کتابیں پڑھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ لیتے ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتے ہیں, اور اپنے آپ کو نہیں پڑھتے. اچھا, اپنے آپ کو بھی پڑھو. جی ہاں, جی ہاں, اپنے گرد لوگوں کو بھی پڑھو. جی, تو پھر دیکھو, پھر تو آسانی صحیح سے یہ ہے. اچھا, یعنی جو ایک خلا تھی, اور آپ سے مطلب ڈسکشن وتھ نورین کا ایک مجھے جو ثمرہ نظر آیا وہ یہ کہ پورے جو آپ دیکھیں اسلامک ورلڈ میں ایک خلا تھی, اور اس خلا میں جو ہے نا اس کو پور کرنے کے لیے جو یہ ادارہ جو نمودار ہو رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل بھی ہے. یعنی ایک تو تھا مدرسے والا طبقہ جو دنیا سے بالکل کٹ جاتا تھا, ایک اسکول, کالج, یونیورسٹی کا طبقہ تھا جو مدرسوں سے کٹ جاتا. تو ان دونوں کو ایک جگہ اگر پلیٹ فارم مل رہا ہے تو وہ نورین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نظر آ رہا ہے. بالکل, بہت ہی زبردست جو ہے آپ کے مقاصد اور آپ کی جو نیتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی نیتوں میں اور آپ کے مقاصد میں کامیابی بھی عطا فرمائے. اچھا, اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے یا 1-to-1 کلاس لینا چاہے تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے؟ ہاں, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کیونکہ کنسلٹنگ سیشنز, کوچنگ سیشنز ہمارے ہوتے رہتے ہیں. اچھا, تو ویسے ہم لائیو کرتے تھے تو کچھ پرابلمس رہتی تھی. تو mentoga.com ہے جس پہ سارے پروفیشنلز, ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو mentoga.com پر جا کے کنسلٹنگ سیشن جو ہے وہ بک کرنا پڑتا ہے. وہ بک کروائیں, اور وہ اس کے جو مینیجرز ہیں وہ مجھے رابطہ کر لیتے, کر لیں گے. کیا تو پوری دنیا سے جہاں کہیں بھی جو بھی بندہ ہے
وہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے ہمارے ادارے سے صحیح سے تو mentoga.com پر، اور میں mentoga.com mentoga.com ہاں تو اس پر وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. صحیح اور میں کہوں گا اپنی ٹیم سے کہ اس کے ہماری ویڈیو کے نیچے وہ جو ہے اس میں اس کا لنک بھی دے دیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے. ٹھیک. تو وہاں آ کر وہ اپنے روحانی مسائل بھی حل کر سکتے ہیں، اپنے سائیکالوجیکل پرابلمس بھی حل کر سکتے ہیں. صحیح. یعنی یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پوری دنیا سے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں نے اسی لیے اس پلیٹ فارم پر آنا بہتر سمجھا صحیح کہ تاکہ ہمارا ورلڈ وائڈ کام ہو، اور ہو رہا ہے اور الحمدللہ اس میں ترقیاں ہوتی جائیں گی. صحیح. یعنی ساری دنیا کے تمام مسائل جو ہے چاہے نفسیات سے تعلق ہو، دین سے تعلق ہو، دنیا سے تعلق ہو، بالکل وہ اس ایک چھت کے نیچے جو ہے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. بڑی گفتگو کر کے آپ سے جو ہے نا دل بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے کہ ماشاء اللہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اس مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ الحمدللہ اور دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کے چل رہا ہے. میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ ان تمام کورسز میں ضرور شرکت کیجیے اور تمام کورسز میں ضرور جو ہے حضرت سے رابطہ بھی کیجیے، چاہے دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، روحانی معاملہ ہو، ایک چھت کے نیچے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. اگلے پروگرام ڈسکشن ود نورین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.